اگر کوئی سید زادہ مرسیڈیز سے آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بغداد سے آیا ہے، اور اگر کوئی سید سادہ دل چلا آئے تو ہم سوچتے ہیں نہیں اس کے پاس تو شجرہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ بھائی ضروری نہیں ہے جو مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے آئے وہ شان والا بیٹا ہے، بیٹا بہرحال بیٹا ہوتا ہے، چاہے وہ گاڑی سے چل کے آئے چاہے وہ پیدل چل کے آئے، بس یہ دیکھ اس کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ کون سا ہے۔ مجھے کوئی رضوی سمجھ کے نہ سنے، اشرفی سمجھ کے نہ سنے، مداری سمجھ کے نہ سنے، اگر سمجھ کے سننا ہے تو حضور کا نوکر سمجھ کے سننا۔ بات سچی ہو تو دل پہ لکھ کے لے کے جانا، اور جھوٹی ہو تو واپس کر جانا، واپس کر جانا۔ مدینے والے یہ کہتے ہیں اگر کوئی انڈیا سے ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بریلی کے احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو مدینے والے کہتے ہیں اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھتے ہیں یہ خدا والا بھی ہے مصطفیٰ والا بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معذرت کے ساتھ بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، بہت غور سے سننا۔ آج اس دور میں گاڑی معیار نہیں ہے، اونچی پگڑی معیار نہیں ہے، شجرہ نہیں مانگیں گے۔ اگر مدینے والے پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں تو بریلی والے بھی پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کئی سید زادوں کی موجودگی میں یہ جملہ کہا تھا، اور ایسے سید زادے نہیں، چٹبندی والے نہیں تھے جن کے آج تک شجروں کے جھگڑے نہ نبٹ سکے۔ میں نے ان سید زادوں کے سامنے کہا تھا کہ جو حسبی سید بھی ہے نسبی سید بھی ہے، اور میں آج بھی کہتا ہوں میں ان سیدوں کو سید مانتا ہوں جو بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب مراد آبادی۔ کیا بات ہے، اگر بات غلط ہو تو واپس کر جانا۔ میں کیوں مانتا ہوں ان سیدوں کو سید جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں؟ بچے بھی میری بات سمجھیں گے، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھنا، پھر بتاؤں گا، 10 بار بتاؤں گا۔ اگر کوئی گھر ایسا ہو جس کے بارے میں میرا باپ یہ کہے بیٹے یہ وہ لوگ رہتے ہیں جب گاؤں میں ہمیں کوئی رہنے نہیں دیتا تھا تب یہ جو اونچی چوکھٹ ہے نا اس گھر کے لوگوں نے ہماری عزت بچائی تھی۔ اگر میرا باپ کسی کے حوالے سے کہے بیٹے یہ جو سامنے رہتا ہے نا یہ وہ ہے جس نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا تھا، بیٹے جب چھت نہ تھی ہم پانی میں بھیگ رہے تھے تب اس نے ہمیں چھت دی تھی، تو لائق اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری زندگی اس کی وفاؤں کو یاد رکھے کہ اس نے ہمارے باپ کو کھانا کھلایا تھا، اس نے ہمارے باپ کو پانی پلایا تھا۔ اگر یہ تیرے میرے باپ کا رشتہ ہو سکتا ہے تو پھر رسول پاک کا رشتہ کیسے رہا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سید زادوں سے جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے ہیں، مجھے بتا تو صحیح جب علم غیب پہ فتوے لگ رہے تھے تب تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب نبی کو بے غیب کہا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب نبی کے نسل اور اصل کو گالی دی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ حضور اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تب تم کہاں تھے؟ تو جو اصلی نسلی سید ہے وہ کہتے ہیں بیٹے جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ماننا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے تب بچانے کے لیے بریلی کا احمد رضا آیا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب، بتائیے وہ کیسا سید ہے جو نبی کے نوکر سے پیار نہ کرے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج نہیں آج کے بعد بھی لوگ سنیں گے
لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک لائن ایسی دکھا دو جو اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہو، اور لکھی بھی تو کیسی لکھی؟ کہتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اگر لائن بھی لکھی تو اپنا تعارف کیسے کرایا؟ کہتے تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری انتظار صاحب قبلہ، قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے بتائیے پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، بولو کس کے لیے لکھا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بولے کس کے لیے؟ حضور کے لیے، زور سے کس کے لیے؟ ابھی سب نہیں بولے، میں سب سے بھیک بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میری گزارش ان سے ہے جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اتنی زور سے بولو جو کم سے کم منافقوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ کس کے لیے؟ اگر سب کچھ حضور کے لیے کیا ہے، قسم خدا کی، پھر سیدوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب اعلیٰ حضرت کی حمایت کریں۔ بولو بنتی ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری بنتی ہے، اور بلا وجہ نہیں کہتے ہم، قسم خدا کی ہمارا اپنا ماننا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہے یہ سیدوں نے بتایا ہے، اور سید کیا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ نہ کل اعلیٰ حضرت اصلی نسلی سیدوں سے جدا تھے، نہ آج اصلی نسلی سید اعلیٰ حضرت سے جدا ہیں۔ ہاں میں بڑی بات نہیں کہتا، پوچھو نا اعلیٰ حضرت کون ہے، تو ان سے کیا پوچھنا ہے جن کو پہچاننے کے لیے شجروں کی ضرورت پڑے؟ ان سے پوچھنا شجرے جن سے پہچانے جاتے ہیں، چلنا رہنا کی زمین پہ، ان سے پوچھ کون ہے اعلیٰ حضرت۔ آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان سلامت رہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ سید صاحب قبلہ تشریف لائے، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں۔ علاقے والوں، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا، میری ملاقاتیں آپ سے کم ہوتی ہیں، لیکن سنیے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں، سب کے بھلے کے لیے بول رہا ہوں۔ اگر فلاح چاہتے ہو نا تو ایسے سید کا دامن تھام لو۔ بریلی سے آواز آتی ہے، آواز آتی ہے سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، بہت اچھا، کیا بات ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جو اپنوں وفاداروں کو نہ پہچانے تو کم سے کم ہمیں سوچنا پڑے گا، جو حضور کے وفادار کو نہیں پہچانتا وہ غریب مرید کو پہچان لے گا۔ برا نہ مانیے، میں پیروں کا مخالف نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا پیر چکبندی والا پیر نہیں ہے، میرے پیر کو دنیا تاج شریعہ کہتی ہے۔ میں نے اس کا دامن تھاما ہے جس کا نام آئے تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں، اس کا دامن تھاما ہے۔ اور سنیے، جھگڑا تو بات اعلیٰ حضرت تک نہیں، اب بات غوث پاک تک ہونے لگی ہے کہ میرے ابا غوث اعظم سے افضل تھے، میرے دادا غوث اعظم سے افضل تھے۔ میں نے کہا چل مان لیا، لیکن ایک بات بتا، سیدھی بات بتا، جب غوث پاک یہ کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو دو باتیں مان، یا تو اپنے باپ کو ولی مت مان، ولی مانتا ہے تو پھر ان کا قدم بھی مان۔ اچھی بات، دو ہی باتیں تو ہوں گی، جی جی، یا تو ولی مان یا پھر قدم ہی مت مان۔ قدم نہیں مانے گا تو ولی نہیں، ولی مانتا تو قدم بھی مان۔ یہ جھگڑے رہ گئے تھے امت کو کرنے کے لیے، بتائیے، آج امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا تھا، ہم نے دیواریں کھڑی کر دی۔
माजरत के साथ हजरत ने कोई चुब्बा कुब्बा नहीं पहना तो शायद किसी की नजर में वो पता नहीं कैसे सैयद है, इनके सर पे तो वो ताज नहीं है, वो वाला जुब्बा नहीं है। वो यार कभी फूल बताया नहीं करते हैं कि हम फूल हैं, बल्कि सच तो ये है खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है, चेला बता रहा है कि आले रसूल। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब, पेंट किन बिल्डिंगों पे किया जाता है जो पुरानी हो गई या चटक गई हैं, उन्हीं पे तो पेंट किया जाता है। जो नई बिल्डिंग हो पेंट होगा वो तो पहले से ही नहीं है। भाई कभी ये ख्याल ना करना कि हजरत मर्सिडीज से नहीं उतरे ना तो जी हम्माद अफजल। अल्लाह की कसम मेरे जैसे करोड़ों हम्माद ऐसे शहजादों के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह की कसम इनकी निस्बत यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। सारे जहान में आज उम्मत लड़ रही है। आज जरूरत है हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने। कहते बरेलवी लड़ाते नहीं, सच ये है न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये बात यहां तक पहुंची क्यों? इसलिए कि हमने लड़ा दिया। खुदा के वास्ते उम्मत को हुजूर की चौखट पे लाके खड़ा करो। अगर तिजोरियां भरना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती तो आला हजरत से बड़ी तिजोरी आज किसी की ना होती, किसी की नहीं होती। आज पीर आते हैं ना, पीर अल्लाह माफ करे, पीर आते हैं हुजूर तो कहते भाई ऐलान कर देना हमारे, तोप हो तुम, तूफान हो तुम, जो खिड़कियां बंद की जाएंगी हमारे ये हम क्या है? अल्लाह वाले आते हैं ना तो चुप होते हैं अल्लाह वाले, और रब के नकीब आवाज देते हैं लोगों निकलो अल्लाह का वली आ रहा है। हाय वाह 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 वाह। हमारे हम क्या मतलब कि 500 लोग गाड़ी के पीछे हो, 500 आगे हो, पता चले फला पीर आया है। ये कौन सा तरीका भाई? फला पीर आया, काम ये नहीं है। काम वो है जो बरेली से आवाज आती, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। हाँ मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए ये हमारे सर के ताज हैं। हाँ अल्लाह की कसम मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मैं इन उलमा के कदमों की खाक हूं। लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, हम आज सीने से लगा लेंगे। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, मैं खुद चल के तुम्हें सीने से लगाने आऊंगा। मगर याद रखिए अगर आला हज़रत के खिलाफ भौंके तो शजरे बाद में पूछेंगे, खाल पहले उतार लेंगे। याद रखिए, हाँ शजरे बाद में पूछे जाएंगे, खाल पहले उतारी जाएगी। अपना उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और सुनो आखिरी कील भी ठोकते ही चला जाओ। अब अल्लाह जाने जिंदगी किसकी वफा करे किसकी ना करे, कब मुलाकात हो कब ना। लेकिन इस बात को दिल पे लिख के लेके जाएं, मिंबर से लेके नीचे तक। और मिंबर वालों से भी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुनाफिक टाइप के हैं, जो इधर आए तो इधर वाले, उधर गए तो उधर वाले, ऐसे लोगों से हट जाओ। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाय में बिक जाते हैं, सिगरेट में बिक जाते हैं। इधर बैठे तो हुजूर बस आप ही आप, उधर गए तो हुजूर बस आप ही आप। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हाँ जी सिर्फ एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मैं बताने लगा हूं, हम आला हज़रत को बिला वजह नहीं मानते। पाकिस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे, नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? पीर जमात अली शाह। और ऐसे पीर नहीं थे जो बैठे बैठे हरम का कुत्ता मारते हो। सुना है ना वो पीर साहब के मामले में, बड़ी पुरानी कहावत है, अपने बड़ों से हम सुनते चले आ रहे। बैठे बैठे मुरीद कहने लगा हुजूर क्या हुआ? कहने वो हरम में कुत्ता जा रहा था। उनके बड़ा पहुंचा हुआ पीर है भाई, इंडिया में बैठ के हरम का कुत्ता देख लिया। बीवी से कहने लगा जो बनाना बना ले। बड़ा पीर आया आज, कहा क्या हुआ? मेरा पीर यहाँ बैठे बैठे ना हरम देख लेता है। बीवी को भी गुस्सा था, नमाज तो एक टाइम की नहीं पढ़ी इसने, वो कुत्ता मार रहा है यहाँ से बैठे बैठे। तो
عورتیں اگر سنی ہو نا تو بزرگ فرماتے ہیں عقیدہ نا 60 سال بڑھیا جیسا ہونا چاہیے. 60 سال کی بڑھیا کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے نا ویسا سنی کو عقیدہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں جی نہیں میں نہیں مانتا جی وہ سید زادے وہ اعلیٰ حضرت زادے جی میں نہیں وہ میں ان کو بھی اچھا مانتا ہوں ان کو بھی نہیں. بھائی سید زادہ بھی ہے نا, پوچھ اعلیٰ حضرت نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اگر وہ کہے اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں نا تو قدم چوم لے, قدم چوم لے. اس لیے کہ سنیت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے, واہ واہ عقیدے کے محافظ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. واہ. اس پہ گفتگو کروں گا تو بڑا وقت چاہیے, لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں, صرف رشتہ بتانا چاہتا ہوں بریلی سے ہمارا کیا ہے اور کیوں ہے. تو پیر جماعت علی شاہ بڑے بزرگ, تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کتا مارا حرم کا. عورت نے کیا کرا معلوم ہے, انڈے بنا لیے اور نیچے انڈے رکھ کے اوپر چاول. پیر صاحب کے پاس کھانا بھیج دیا. پیر صاحب دے بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑے جا رہے ہیں. مرید کہتا حضور شروع فرمائے. کہنے لگے سبزی